کمیونیکیشن، بات چیت کرنا، گپ شپ کرنا، سندھی میں کچہری کرنا، بلوچی میں کچہری کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک انسان دوسرے انسان سے کو اپنی بات سمجھا سکے اور دوسرے انسان سے وہ جو بات کرنا چاہتا ہے وہ بات سمجھ سکے۔ میری بیوی جو ہے وہ میری بات کو، آدھی بات پوری نہیں ہوتی، وہ میری بات سمجھ جاتی ہے۔ میں بہت بلیسڈ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ وہ یہ بات مجھے اس سے زیادہ بات ہی نہیں کرنی پڑتی۔ اسی طرح سے میری زندگی میں کچھ لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یار وہ وہ والا کام یاد ہے، ابھی میں نے بات پوری بھی نہیں کری، وہ والا کام کون سا والا کام؟ کہیں میں نے انڈیکیشن نہیں دی، صرف میں نے بات کری تو وہ آگے سے جواب تھا ہاں آپ اس کی بات کر رہے ہیں نا، ہاں بھائی اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو مجھے زندگی میں کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جو ملے ہیں آج تک جو کہ میرے اشاروں کو سمجھ جاتے ہیں، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ میں نے تو بات بھی پوری نہیں کری اور اس کو بتایا کہ میں کون سے انسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ تو وہ ایکسیپشنل لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کو کمیونیکیشن کی کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو ہم آج ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ان سے تو آپ کو چیلنج کم ہوتا ہے، کبھی کبھی ان سے بھی چیلنج ہو جاتا ہے کیونکہ انسانی جو نیچر ہے اس نیچر کے اندر بات کرنا انکلوڈڈ ہے۔ اگر ہم بات نہیں کرتے، نیچر بن گئی ہماری، پچھلے جتنے بھی 1000 سال سے ہم نے بولنا شروع کیا ہے اس میں ہماری وہ نیچر بن گئی ہے کہ اگر ہم اپنے دوست کی بات، اپنے پیار کرنے والے کی بات آواز نہیں سنتے تو ہمارا دل جو ہے وہ ڈولتا رہتا ہے۔ میری ماں ہے، میرے باپ ہیں، میرے جاننے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اگر ان سے بات نہ کرو چاشنی سے، محبت سے، کچھ عرصے سے، تو محبت کی جو کیا کہنا چاہیے طاقت ہے وہ کم ہونے لگتی ہے۔ تو کچھ لوگوں سے تو آپ کو فالتو باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ ابھی فالتو بات کیا ہوتی ہے؟ فالتو بات ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کا کوئی نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ کھانا کیا کھایا، کس سے ملنے گئے تھے، کہاں گھوم رہے ہو، کوئی موسم کا حال کیسا ہے، چٹ چاٹ۔ یہ فالتو باتیں مجھ سے نہیں ہوتی کیونکہ میرے والد بھی نہیں کرتے اور میں بھی نہیں کرتا، اور مجھے سکھایا بھی نہیں کسی نے کہ یہ فالتو باتیں کیسے کرتے ہیں، کیونکہ بچپن سے یہ سنا ہے کہ فالتو باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بھئی اگر فالتو باتیں نہیں کرنی چاہیے تو ان سے کیوں کرنی چاہیے اور ان سے کیوں نہیں کرنی چاہیے، یہ بات نہیں سمجھائی تھی کسی نے۔ تو اب یہ سمجھ میں آیا کہ کچھ لوگ جو آپ کے بہت کلوز ہیں ان سے آپ کو فالتو باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ وہ فالتو باتیں نہیں کریں گے تو وہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بچے آپ کی بیوی، آپ کی والدین، آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے قریبی دوست، اگر آپ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کریں گے، اگر آپ ان کے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے تو وہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ غلطیاں مجھ میں بہت ساری ہیں کیونکہ میں بچپن سے، میں نے جیسے بتایا کہ میں تو فالتو باتیں مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتی، تو مجھے بہت کوفت ہوتی ہے فالتو باتیں کرتے ہوئے۔ اگر کوئی مجھ کو ایک لائن کا میسیج بھی فالتو لکھ دے تو مجھے تو غصہ آنے لگتا ہے، کوفت ہونے لگتی ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ غصے کا لفظ نہ یوز کروں کیونکہ غصہ تو نہیں ہوتا، اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن کمیونیکیشن کرنے کے لیے اس کو ساتھ کام، اپنی بانڈنگ رکھنے کے لیے، ٹرسٹ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ فالتو باتیں کرتے رہیں۔ اور اگر بات نہیں کر سکتے، کوئی کسی کے ساتھ آپ کا رشتہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ آپ اس سے بات نہیں کر سکتے، تو آپ کوشش کریں کہ اس کی پریزنس میں ٹائم گزاریں، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، خاموشی سے اس کمرے میں بیٹھ جائیں جہاں پر وہ انسان ہو۔ کیونکہ کچھ چیزیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میری بیوی، میں سوچتا ہوں میری بات، وہ بیوی جو ہے وہ میرا کام کر دیتی ہے یا میری بات سمجھ جاتی ہے۔ تو اگر آپ کا ریلیشن شپ بہت خراب ہو گیا ہے تو آپ اس کے ساتھ، بندے کے ساتھ ٹائم گزاریں۔ اور وہاں پہ اورا ہوتی ہے، ہر انسان کی 6 فٹ تک اورا نکلتی ہے۔ اورا ایک ایسی ہمارے چاروں طرف کا ایک خول ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اور وہ آپ کی باڈی کا ایک حصہ ہوتا ہے جو کہ دوسری اورا کے ساتھ ان ٹچ ہو، جیسے ہم ہاتھ ملاتے ہیں نا کسی سے تو ایک محسوس کرتے ہیں کہ بھی کسی کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا ہے، تو ہم محسوس کر سکتے ہیں ہاتھ ملانے کو، گلے لگاتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ جسم ایک دوسرے سے باتیں کرتا ہے، جسم ایک دوسرے کی بات کو سمجھتا ہے۔ اپنے آپ کو، اگر آپ صرف اپنے آپ کو بھی یوں کریں تو آپ کا جسم اکنالج کرے گا کہ کوئی آپ سے محبت کر رہا ہے، کوئی آپ کو اکنالج کر رہا ہے۔ تو ہم محبت الگ ایک اور جگہ جائیں گے جس میں ہم محبت کے 6 لینگویجز آف لو ایک کتاب ہے، بہت امپورٹنٹ کتاب ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیں، ہم اس پہ بجائیں گے۔ لیکن فی الحال ہم ابھی کمیونیکیشن کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن ہوتی کیا ہے۔
تو کمیونیکیشن کے بہت سارے طریقے ہیں. یہ میں اسی لیے اس میں بتا رہا ہوں کہ یہ اسی چیپٹر کے اندر ہی آئے گا کہ کمیونیکیشن ٹچ والی بھی ہوگی, زبان والی بھی ہوگی, اشاروں والی بھی ہو گئی, مسکرانے والی بھی ہو گئی. تو یہ بہت سارے طریقے ہیں کمیونیکیٹ کرنے کے. آپ کے گھر پہ کوئی آیا آدمی اور یوں بیٹھا ہو, ہے نا, تو اب اگر ایسے بیٹھا ہوگا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو کچھ ناراض ہے, پتہ چل رہا ہے, تو یہ ویژول کمیونیکیشن کے اندر شامل ہو گئی. لیکن اگر میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو میں نہیں دیکھ سکتا کہ وہ خراب ہے. یا میں نے کسی سے ہاتھ ملایا اور وہ ہاتھ اس نے صحیح طرح نہیں ملایا تو مجھے فیل ہوگا کہ یہ مجھ سے ناراض ہے یا کوئی اس کو بات اچھی نہیں لگی. یا وہ مجھ کو ڈیروگیٹری ٹرم یوز کر رہا ہے تو اس کو مجھے پتہ چلے گا کہ یہ مجھ سے ناراض ہے. بہت سارے طریقے ہیں دیکھنے کے لیے کہ بندہ ناراض ہے. پھر ایک اور پرابلم کیا ہے کہ بہت سارے ملکوں میں وہ طریقے الگ ہیں. ہر ملک کے اندر طریقہ الگ ہے اپنی افیکشن شو کرنے کا, افیکشن محبت شو کرنے کا. ہمارے ملک میں محبت شو کرنے کے لیے ہم کھانا کھلاتے ہیں, 5 چائے کا پلاتے ہیں, خاطر مدارات کرتے ہیں. بہت سارے ایسے ممالک ہیں وہاں پہ کوئی ایسی خاطر مدارات نہیں کی جاتی اور وہ عجیب سا لگتا ہے. یعنی آپ کھانا کھانے جاتے ہیں ہالینڈ کے اندر تو ڈچ جو ہے مشہور ہے کہ ہم چلو ڈچ کر لیتے ہیں. ڈچ کیا ہوتا ہے جی, آپ اپنے پیسے دیں گے میں اپنے پیسے دوں گا. ہمارے ملک میں, چائنا میں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں لڑائی ہوتی ہے پیسے دینے کی, میں پیسے دوں گا, وہ کہتے ہیں میں پیسے دوں گا. تو یہ کلچر کا فرق ہو گیا. تو اب جیسے جیسے ہم ایک گلوبل کلچر میں داخل ہو رہے ہیں, ہماری دنیا گلوبل ہوتی جا رہی ہے, ہمارے سوشل میڈیا پہ گلوبل دوست ایڈ ہوتے جا رہے ہیں, گلوبل انٹریکشن, گلوبل باتیں ہوتی جا رہی ہیں, تو ہمیں تھوڑا بہت اپنی باتیں ان کو سکھانی پڑیں گی اور تھوڑی بہت ان سے بھی سیکھنی پڑیں گی. اپنے آپ کو اندر لچک پیدا کرنی پڑے گی, فلیکسیبلٹی پیدا کرنی پڑے گی. اگر ہم نہیں پیدا کریں گے اور اٹل رہیں گے نہیں ہمارا صحیح ہے طریقہ, تمہارا طریقہ صحیح نہیں ہے, تو یہ یہاں پر چیلنج ہو جائے گا. تو کمیونیکیشن کے اندر دوسرے کی بات کو سمجھنا ہے اور اپنی بات کو سمجھانا ہے, یہ کمیونیکیشن کا کام ہے. کس طرح سے سمجھانا ہے؟ زبان سے, الفاظ سے, آنکھوں سے, مسکراہٹ سے, ہاتھوں سے, جسم کے ایکسپریشن سے, یہ سارے کمیونیکیشن کرتے ہیں. اور اب جب ہم سوشل میڈیا کے دور میں آ گئے ہیں تو ہمارے کارٹونز کے ذریعے, ہمارے ایویٹارز کے ذریعے, ہماری شکلوں کے ذریعے, ہماری فیشل ایکسپریشنز کے ذریعے, ہماری ڈیٹا کے ذریعے, ہماری انفارمیشن کے ذریعے ہم ان سب چیزوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور جیسے جیسے آگے جاتے جائیں گے, ہم ورچوئل ریالٹی میں داخل ہوں گے, وی آر گلاسز میں داخل ہوں گے, ویسے ویسے اور کمیونیکیشن کے طریقے آئیں گے. ابھی کے جو کمیونیکیشن کے میتھڈز ہیں ان کو ہی ہم ڈسکس کریں گے اور ان کے اندر کیسے بہتری لانی ہے اس پہ بھی بات کریں گے. تو یہ ہو گیا ٹائٹل کہ کمیونیکیشن ہوتا کیا ہے.